سی روایات ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ترتیب کے ساتھ بتلائی ہیں۔ اس ترتیب میں دجال کی آمد کس نمبر پر آتی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے دجال کے بارے میں چند حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ دوستو یاد رہے کہ دجال کے ظہور کو حدیث پاک میں اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ پہلے آیا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ دجال کے ظہور کی نشانیاں کیا ہوں گی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حدیث پاک کے مطابق قیامت کی نشانیوں کا ظہور ایسے ہوگا جیسے کوئی تسبیح ٹوٹ جانے سے دانے ایک کے بعد ایک گرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج، امام مہدی رحمۃ اللہ کا ظاہر ہونا بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے دابت الارض جو کہ ایک جانور ہے اس کا ظاہر ہونا، اور آسمان سے دھوئیں کا چھٹنا بھی شامل ہے جسے قرآن پاک میں دخان کا نام دیا ہے، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شامل ہے۔ یاد رہے کہ ان نشانیوں کا ذکر مختلف روایات میں مختلف انداز میں بیان ہوا ہے، اور ان کی ترتیب کے حوالے سے مختلف ملفوظیں ہیں۔ ان میں کون سی نشانی پہلے اور کون سی نشانی بعد میں ظاہر ہوگی، اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں دجال کی۔ تو چلیے آپ کو دجال کے بارے میں وہ روایات بتاتے ہیں جن میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک شام اور عراق کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ قاف فے رے لکھا ہوگا، بروایت بخاری شریف، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا، بروایت صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اسے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح اور تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی، ابو داؤد۔ دوستو روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط ہو چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا، ابو داؤد۔ اسی طرح ایک تفسیری روایت میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ مزید فرمایا، سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی پیشانی پر قاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا، اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، بروایت مشکات ترمذی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ قہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی پاک ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔
فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اب اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو منہ برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکے اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ پیارے دوستو جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم، عامات یا دابق کے مقام